مشکل حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا دے رسلی دے کربلا کے واسطے، قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وبشرنا وقیاسنا واولانا ومولانا محمد وعلیہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بادے کوئی کے مدوالوں، سمے رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبگاروں، شہدائے ملت کے جانثاروں، علماء کرام، سادات کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، میرے عمر ساتھیوں، السلام علیکم۔ ابھی قرآن پاک کی عظیم الشان تلاوت پڑھنے کا سبق حاصل کیا، اور اس کا معنی اور ترجمہ بتانے سے پہلے مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا تاہو یاسین، اولین آخرین، ظاہر الباطنین، ڈوبتوں کو تیرانے والے آقا، بے سہارا کو سہارا دینے والے آقا، چاند کے ٹکڑے کرنے والے آقا، سورج کو پلٹانے والے آقا، عادی اعظم، محسن اعظم، فخر اعظم، محسن انسانیت یا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برسنا میں جھوم کے درود پاک ذرا نہ پیش کریے، پڑھیے اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ درود کیا ہے ہمارے پیر خواجہ حبیب اللہ چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، کلندری، اویس رفاعی، دورہ جم شریف، انہوں نے پوری کتاب لکھی فیضان درود و سلام، اور اس میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پہ کوئی درود پڑھتا ہے، آج یہ والیہ مسجد کا نام آئے گا اور نام آئے گا حسن بھائی کا، کہ مرحوم حسن بھائی، ان کے بیٹے مشتاق بھائی نے یہ پروگرام رکھا ہے، مولانا مشتاق تقریر کر رہے ہیں، اور تمہارا ہمارا سب کا نام ہوگا۔ جس نے آقا پہ درود پڑھا، باپ کا بھی نام اور بیٹے کا بھی نام۔ اگر کوئی ہمارے بڑے کا نام سامنے لے بڑے کے تو سینہ چوڑا ہوتا۔ یہ تو ساری کائنات کے پالنہار خدا کے محبوب ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں نام ہے۔ ساری کائنات پر خدا ان کے محبوب رحمت للعالمین کی بار ہمارا نام ہو۔ یہ مشتاق بھائی کا نام کہ مشتاق بھائی کو تو کہا حسن بھائی کے بیٹے، اب دیکھو آقا کی بارگاہ فرشتہ نام لے کہ آج ذکر غوث اعظم کو زیارت کا پروگرام میں مولانا مشتاق نے تقریر کی کہ آپ اگر ایک بار آقا پہ درود شریف پڑھو تو اللہ 10 رحمت نازل عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور ایک درجات کا حال سنیے،
10 درجات بلند، اس کا ایک درجہ کا لیے کہ زمین سے اگر آسمان تلک رہا ہے تو وہ سبحان اللہ ہے۔ یہ مومنوں کے بڑھتے ایمان والوں، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے کہا ہے کہ تم درود پڑھو، بیٹھ کے اٹھ کے درود پڑھو۔ اب آؤ، اعلیٰ حضرت عجیب و برکت امام احمد رضا نے قلم چلائی، پیروں کے پیر روشن جمیل غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی سید شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں عرض کی، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہ میرے غوث اعظم دستگیر جو پیروں کے پیر ہے، روشن جمیل ہے، ان کی بچپنے کی پہلے بات سنو، پھر انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا۔ اس لیے کہ ہمارا تمہارا بچپنا، کوئی کرکٹ کھیلتا، کوئی والی بال، کوئی فٹ بال۔ جب میں مدینہ شریف میں گیا تو عصر و مغرب کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے بچے فٹ بال کھیلتے، تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ غوث اعظم دستگیر بھی بچوں کے ساتھ میں کھیلتے، خود بچپنا تھا ان کا مصطفیٰ کا، لیکن ان کا اور ہمارے کھیل میں فرق ہے زمین و آسمان کا۔ کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی فٹ بال، آج تو یہ موبائل گیمیں کھیلتے ہیں، لیکن میرے غوث پاک دستگیر اعظم تمام بچوں کو جمع کرتے اور کھیل کیسا ہوتا، سب لوگ لیٹ جاتے، ایک لڑکا کہتا مر جاؤ تو یقیناً صرف آنکھیں بند ہوتی، پھر لڑکا کہتا کھڑے ہو جاؤ تو ہو جاتے۔ لیکن غوث اعظم دستگیر کا پاور دیکھیے ان کی زبان کا، اس لیے کہ غوث پاک کی ماں بھی ولیہ، غوث پاک کی دادی بھی ولیہ، غوث پاک کی نانی بھی ولیہ، غوث پاک کے ابا بھی ولی، غوث پاک کے دادا بھی ولی، غوث پاک کے نانا بھی ولی۔ سو مچل کے سبحان اللہ۔ ولایت ہی ولایت ہے، ہم کپڑے رکھتے ہیں نا ٹکاتے ہیں، میرے غوث پاک کہ گھر میں ولایت ٹکتی، جسے چاہے گوشت بنا دیا کرتے، تو وہ جسے چاہے کتب بنا دیا کرتے، کتنی میں یہ ہوتا ہے۔ وہ میرے غوث پاک کا بچپنا سنیے، مچل جاؤ گے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وشابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرے غوث اعظم کے دوست بھی ہے، جب میرے غوث پاک کہتے ہیں نا مر جاؤ تو سب کی روح نکل جاتی ہے۔ کیا ہے؟ غوث پاک کی زبان میں اللہ نے اتنا پاور آتا ہے، اور پھر کہ زندہ ہو جاؤ تو سب زندہ ہو جائے گا، اور سبحان اللہ۔ اتنے میں ایک مائی بچہ مر گیا تو غوث اعظم کے نانا کی بارگاہ میں گئی، اور جانے کے بعد کہ حضرات میں آئی رہی تھی دم کرانے، لیکن یہی راستے میں انتقال ہو گیا، آپ کرم فرمائیے۔ یہ ایک ہی میرا لوتا بیٹا ہے، جب اسے دیکھتے ہوں دل کو قرار ملتا، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو چین ملتا ہے۔ آپ کرم فرمائیے، ایک ہی میرا بچہ تھا۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست حضرت عبداللہ شبیر رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی، کہا اس کی عمر ختم، چلے جا۔ قسم خدا کی، ماں تھی ماں، سینے سے بچے کو لگایا، آنسو جاری ہوئے اور روتی روتی جا رہی تھی۔ اچانک پیروں کے پیروں سے دستگیر اعظم نے نگاہ پڑی، کمائی کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا یہ سامنے جو خانقاہ ہے نا عبداللہ شبیر کی، وہیں سے۔ کہا مجھے بتا، میں تیرا جو مسئلہ حل کر دوں گا۔ ارے کہا تم ابھی چھوٹے ہو، ارے کہا مائی بتا دو صحیح،
کہا کہ میرا بچہ بیمار تھا، دم کرے گئی تھی، راستے میں روح تن سے جدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ سمائی کی بارگاہ میں پہنچی اور انہوں نے ہاتھ بند کیا، لے جا اس کی عمر ختم ہو گئی، اس لیے رو رہی ہوں۔ قسم خدا کی میرے غوث اعظم نے ولایت والی ایک نگاہ ڈال کے منہ میں للہ اشارہ کیا، بچہ زندہ ہو گیا۔ کوئی سمجھے گا کیا، کوئی جانے گا کیا مرتبہ آپ کا، سلام علیہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا میرے غوث پاک کا مرتبہ، اس لیے کہ اشارہ کیا تو مردے کو زندہ کر دیا۔ بلیے دونوں سے اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب خانقاہ سے نگاہ پڑی عبداللہ سمائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو ہاتھ میں عصا لیا، آگے بڑھے، دیکھا نانا جان آ رہے ہیں، میرے غوث پاک دوڑتے رہے، نانا پیچھے پیچھے، نوازہ آگے آگے، قسم خدا قبرستان میں پہنچے میرے غوث پاک اور ان کے نانا قبرستان میں پہنچے، میرے غوث پاک قبرستان کے بیچوں بیچ پہنچتے کہہ رہے اے مردے کھڑے ہو جاؤ، میرے نانا آ رہے مجھے مارنے کے لیے۔ قسم خدا کی جتنے مردے تھے کھڑے ہو گئے، تو مطلب کہ سبحان اللہ، غوث پاک کے نام پہ کہو سبحان اللہ۔ ہاں تمام مردے زندہ، یہ غوث پاک کی زبان ہے۔ ارے ہماری زبان میں جھوٹ ہی جھوٹ، کھانا کھانے سے پہلے سوچو کہ کیا کھائیں گے، یہ حلال کا حرام کا، لیکن میرے غوث پاک کی زبان جو دنیا میں آ کے روزہ رکھے وہ غوث اعظم، دنیا میں آ کر روزہ رکھا وہ غوث اعظم ہے دستگیر۔ ماں جب وضو بنا کے قرآن پڑھے دودھ پلائے ان کی ماں کا حال یہ غوث اعظم ہے۔ ہاں وہ میرے غوث پاک کی زبان بولے سے ہو جائے، مردے کھڑے ہو گئے، غوث پاک بیچو بیچ ہے۔ نانا جانے کا عبد القادر تو اس تک میں پہنچ ہی نہیں سکتا، واپس آئے، پھر کیا ہوا پڑھی جو نصیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پہ مجھے نبی کی بات ہے، اس لیے کہ دو باتیں یاد رکھو، جہاں نبی کا ذکر ہو تو گویا آپ عبادت میں، کہاں عبادت میں، اور ولی کا ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جرجس علیہ السلام یہ کون ہے؟ 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، حضرت آدم، حضرت سیس، حضرت یحییٰ، زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت ایوب، حضرت عیسیٰ، 1,24,000 نبی دنیا میں آئے واللہ علیہ۔ ان میں ان کا نام ہے حضرت جرجس علیہ السلام، نام یاد رکھنا، یہ بیٹھتے تو اللہ اللہ کا ذکر کرتے، کھڑے ہوتے تو ذکر خدا کرتے، چلتے تو خدا کا ذکر کرتے، بہت امتی تھے ان کے، راستے میں جا رہے امتی کو لے کر اللہ 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 کا ذکر۔ دیکھا ایک جگہ پر دیوالیں باؤنڈری ہے، حضرت جرجس علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ یہاں 70,000 کتنے 70,000 مردے ہیں، مردے اللہ ہوگا، 70,000 مردوں کی لاشیں ہیں۔ اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کرم فرمائیے، آپ ہی کی امتی ہے، کیا کہا حضرت آپ ہی کی امتی ہے، آپ کرم فرمائیے۔ حضرت جرجس علیہ السلام جب قریب گئے، لاشوں کو دیکھا، اللہ کے نبی حضرت جرجس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، اے مالک، یہ میرے امتی ہے 12,000، 70,000، ایک روایت کے 12,000 یہ میرے ہی امتی ہے، اللہ کرم فرما اور ان تماموں کو زندہ فرما۔ ابھی دعا کرنے کی قسم خدا کی 12,000 مردے زندہ ہو گئے، تو مطلب کہ سبحان اللہ، مارتا اللہ
اپنے نبی اور ولی کو. اس پہ ایک اور بات یاد ہے, یہ معجزہ تھا. 12,000 مردے کو زندہ کیا 36 علیہ السلام نے. پڑھیے درود سے اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض یہ کرتی ہے, دیکھو ہمارے بچے موبائل سے فرصت نہیں ملتی. 2 سال کا بچہ ہوتا ہے, گیم کھیلتا ہے. مجھے آج تک گیم کا پتہ نہیں, لیکن ایک عورت آئی کہ حضرات حال یہ ہے کہ یہ میرا بچہ روتا ہی رہتا ہے. تو میرا چپ کب ہوتا ہے کہ آپ پہلے دم کری, تو میں دم کیا تو چپ ہوا. اوکے بھائی, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ صلاۃ و سلام علیکہ ہمارے فاروق اللہ بن صاحب کیا ہے. پڑھیے درود سے پڑھنا. بچت جاؤ گے انشاءاللہ, باتیں سنو گے تقدیر چمک جائے گی, زندگی سنور جائے گی. بس آدھا ایک گھنٹہ زیادہ نہیں, اب ٹینشن نہ لو. اوکے اوکے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے بچے موبائل پہ وہ چپ تو ہو گیا دم کرنے پر, لیکن اس کی ماں بولی بچے کی کہ حضرت یہ میرا بچہ روتا ہے, میں موبائل چھین لیتی ہوں, اور جب دیتے ہو تو شانت ہو جاتے. اب دیکھو ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ بیت المال نہیں کھاتے تھے, بلکہ ٹوپیاں سیتے تھے. ہندوستان کے بادشاہ ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے, اللہ والے تھے. جب ان کی بیٹی محبوب الہی کی بارگاہی میں گئی, ہماری بچی, ہم اجمیر شریف جاتے ہیں, تم بھی جاتے ہو, میں بھی جاتا ہوں. کوئی اولاد مانگتا ہے, کوئی بنگلہ مانگتا ہے, کوئی گاڑی مانگتا ہے, دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں. کبھی یہ مانگو کہ خواجہ اپنا دیدار کرا دو. قسم خدا کی میرا آنو خواجہ اپنا دیدار کرا دے. ہاں, مانگنے والا چاہیے, مانگنے والا چاہیے, لیکن ہم یہ چیزیں نہیں مانگتے, دنیا کی چیزیں مانگتے. خواجہ مل گئے تو سب کچھ مل جائے گا. ہاں, دنیا اپنا مل جائے گا, عطا ہو جائے گا, عطا رسول. تو ہندوستان کے بادشاہ اور یہ بیٹی کہاں گئی, محبوب الہی کے بارے میں کہا 22 خواجہ جو کتاب ہے نا, حوالہ دے رہا ہوں, 22 خواجہ. میں گیا اجمیر سے, اور پھر وہاں گئے محبوب الہی کے بارے میں, وہاں 22 خواجہ کتاب. تو مجھے بات یاد آئی کہ محبوب الہی ہمارے مشتاق بھائی, ان کے ابا کو جو عمرہ کے لیے بھیجا, تو میں ہی پروگرام میں گیا تھا. تو ان کے ابا حسن کو ایسی دعائیں دے رہے تھے, کہا کہ ہر اللہ بیٹا مشتاق بھائی عطا فرمائے. باپ کی دعا رد نہیں ہوتی. میں جب قبرستان گیا, آقا فرماتے جہاں 3 صفحے ہوتی ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. لیٹنے والا گنہگار تو 3 صفحے ہوتی تو ان 3 صفحے صدقے میں بخشش جاتی, لیکن 7 صفحے, ہاں صفحے. یہ مشتاق بھائی دیکھا, ہندو بھی آئے, مسلمان بھی آئے, ان کا اخلاق ہے. یہ کاریہ کرتا ہے بیجارہ سماج کے قبرستان میں, اور یہاں فوجا آدمی بھی بہت خدمت کرتے, اور جب دعائیں دیتے میں نے گیا تو بہت سے لوگوں کو راحت کر دیتا. اللہ یہ اخلاق, یہ ماں باپ کی تربیت ہے. پہلی اسکولی ماں باپ. تو حسن بھائی اتنے پوچھتے, قسم خدا کہ مجھے بتاتے تھے حسن بھائی, اب جس رات دین میں ان کا انتقال ہو, وہ سنیے بات آ کہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا. کیوں کہ حسن بھائی کو مسجد سے بہت محبت تھی. مغرب کی نماز یہ والیہ مسجد میں پڑھتے, کبھی فاطمہ بھائی میں پڑھتے, کبھی رتن بھائی مسجد پڑھتے. اور یہاں سے میں ابھی خود بیمار تھا, 2 مہینے 2.5 مہینے ہمارے مولانا الطاف رضا صاحب الجری نے 2 مہینے اللہ ان کی برکت عطا فرمائے, 2 مہینے تک خدمت دی.
اس کے بعد ابھی چلے 2 جمعے سے خطبہ پڑھا رہا ہوں تو میں واریہ مسجد میں علامہ مولانا خلیفہ قائد ملت ہمارے محمد نذیر صاحب قبلہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. الحمدللہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور یہ ٹرسٹیوں تو ایسے کہ علاؤدین بھائی جب بھی ملتے تو ساوڑی لیتے. جام نگر میں کم ایسے ٹرسٹیوں کی جو ساوڑی چلا صفائی کا مسجد. لیکن یہ محبت کیا ہے مسجد سے نہیں ہے. آقا فرماتے کہ جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. مسجد سے محبت کرنے والا تو پھر خدمت کرنے والا کا کیا لوگ. یہ خدمت کرنے والا نصیب داروں کو ملتے, اس نصیب والے کو مسجد خدمت کرتے ورنہ چلی جاتی. ہاں اللہ دوسرے کو بھیج دیتا ہے, ایسا نہیں اللہ کا گھر ہے. دین کا کام اللہ کا کام اللہ کی کرتا ہے. اس پہ دخل کیا تو مار کھایا. اب میں بات کر رہا تھا حسن بھائی کی کہ مغرب کی نماز یہ پڑھتے یہاں ہماری مسجد میں, تو پھر ابھی اللہ نے صحت دی مجھے تو میں نکلتا تو رک جاتا میں اور کہتا حاجی صاحب آئیے گاڑی بیٹھیے, اور ان کو مدوا مسجد میں ہمارے مولانا صاحب حاجی صاحب عبد القادر صاحب ان کی مسجد میں چھوڑ کے آتا. تو بہت مجھے بھی دعائیں دیتے, لیکن اپنے بیٹے کے لیے بہت دعا کرتے کہ مجھے انہوں نے عمرہ کرایا. مشتاق بھائی کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے کہ مجھے عمرہ کرا, اتنے خوش ہوتے. لیکن جس وقت ان کا انتقال ہونا تھا جمعرات کو میں یہاں واریہ مسجد نکلا تو حضرت یہ حسن بھائی یہاں سے نکلے, گزر ہوا تو میں بریک مار. حاجی صاحب کیا حال ہے, کہا میں نے چلو میں چھوڑ جاؤں. کہا کہ میرے طبیعت لوس ہے تو میں گھر پہ جانا چاہتا ہوں. میں نے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ میرے لیے بھی دعا کریے, میں آپ کے لیے دعا کروں. میرے لیے بہت دعا کرتے ہیں. دعا ہوئی اور پھر میں آیا اور صبح مجھے مشتاق بھائی کا فون آیا کہ میرے بھائی کا اب جمعے کا دن یا جمعے کی رات جو انتقال کرے ان کے لیے بشارت سنیے. رسولوں کے امام, نبیوں کے امام, تمام نبیوں کے امام رسول پاک فرماتے جمعے کے دن جمعے کی رات جو انتقال کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. قبر کا حساب نہیں ہوگا, قبر کا حساب نہیں. اور یہ تو علی اصغر باپو یہاں امامت جو 50 سال کر کے ہمارے جنت میں ہمارے استاد بھی تھے, ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے. آقا نے فرض اس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت دینا تو اللہ اسے شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. مور لگ جائے گی. اور ایمان والا ایمان کے ساتھ کہا یہ مور لگ جائے گی. اور جب قبر میں فرشتے آئیں گے منکر نکیر تو انہیں بشارت دیں گے کہ تم جنتی ہے. کہو سبحان اللہ. اس لیے کہ تیرے نبی اور آل نبی کی محبت ہے. حسن حسین مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ کی محبت بچتن کی ہے. تو ہم تمہیں حساب میں آسانی کر دیں گے اور قسم خدا کی جنت کی انہیں برسات عطا فرمائے. اور ایک حدیث میں نے سنی مچل گیا, میں پڑھیے درست میں سنا ہوا اللہ صرف اب 20 منٹ ہے گھڑی پر نظر رکھ لیکن زندگی پر یاد رکھ دے سکتا ہے. ایک حدیث میں نے سنی مچل گیا, آقا فرماتے جنت کے مالک فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس کے دل میں حسن, حسین, فاطمہ, علی اور ان کی اولاد کی محبت ہوگی پنجتن کی تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو دلہن کی طرح سجائے گا. کیا دلہن کی طرح سجائے گا, لباس پہنائے گا جنتی اور اسے فرشتے جنت میں اندر لے جائے گا. دلہن کی طرح سجائے گا. یہ ہے محبت پنجتن سینے میں رکھو. تو بات کر رہا تھا میں اورنگزیب کی, ان کی بیٹی گئی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں, چھوٹی ہے محبوب الہی کی بارگاہ میں. محبوب الہی ایسی شخصیت ہے کہ ان کو بادشاہ پریشان کرتا تھا. تو بادشاہ اس لیے کہ اکثر دولت مند کی اور عالموں کی کم بنتی ہے, اسے لگتا ہے کہ یہ میری انٹری خراب ہوتی ہے. ایسا نہیں, اللہ جسے عزت دیتا ہے. دنیا کوئی طاقت نہیں کہ ذلت, یاد رکھنا
اور ماں باپ کی اگر دعا ہے پوری دنیا بد دعا کرے، ماں دعا کرے قسم خدا کی بد دعا کسی کے ٹچ نہیں کر سکتی، اسی لیے ماں باپ راضی تو اللہ راضی۔ ہاں تو محبوب الہی نے رحمت اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہ نے بغاوت، کچھ چمچے بھی ہوتے ہیں نا، اور عالموں کی حسد کرنا یاد رکھنا جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ عالم دین کا کام کرتا ہے، اور عالم کی عزت اور قدر کو قیامت اللہ ایسی کروائے گا کہ لوگ حیران ہو، کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہاں اس لیے کہ آقا فرماتے کہ جنت گیٹ تو دیکھیں گے، حاجی بھی ہوگا، غازی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، زکات دینے والا بھی ہوگا، فطرہ دینے والا ہوگا، رمضان کے روزے رکھنے والا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، لیکن کوئی نہیں، جھگڑے کون پیلا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے، فرشتوں عالم کو آگے بلاؤ، یہاں بھلے تم منہ چراؤ، ہاں اگر ایک دن کی خدمت کی نا اللہ 1000 سال کی بدت تو سوا تھا، لیکن آج عالم سے بھاگتے لوگ۔ ہاں محبت رکھو، محبت رکھو، کام آئے گی محبت، یہاں بھی مشورہ لو وہاں بھی جنت میں مشورہ لینا پڑے گا۔ دیکھو جی اپنے ایک بیٹے کو سے عالم بنا کے دیکھو، اللہ ایسی عزت دے گا، انگنت آدمی ہو گئے لیکن کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ آقا فرماتے اللہ فرشتے سے فرمائے گا یہ حاجی کو بلاؤ، حاجی ہے تو، نمازی کو بلاؤ، نمازی آئے گا، نمازی یہ کہا قرآن پڑھنے والا کب ہے، کل لائن میں آ جا، زکات دے رہا، رمضان میں زکات دیتا تھا، میں ہی دیا کرتا تھا، تو تھا لائن میں، صدقہ دیا کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا رمضان کا، اے فرشتے میں روزہ رکھ، آ جا۔ اب اللہ فرمائے گا پوچھو ان لوگوں کو زکات کا مسئلہ کس نے بیان کیا تھا، دیکھو یہ اللہ کیسی عزت دے گا قیامت کی، یا بھلے تم منہ چراؤ، ارے عالم کا چہرہ دیکھنے والا اس میں تقدیر والا ہے کہ اللہ ایک فرشتہ پیدا ہو اور قیامت تک بس سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول گئے سب، اس لیے کہ دنیا داری مجرد ہو گئے اور حسد کھا گئی ہے، حسد کھا گئی۔ اللہ ہمیں حسد سے بچا لے، ہمارا ظاہری باطنی ایک کر دے۔ ہاں ہم غوث پاک کے چاہنے والے، امام حسین چاہنے والے، ظاہری بھی ایک رکھو، دل بھی صاف رکھو، زبان سے اور بولتے ہو، دل کے اندر کینہ ہے، ہاں یہ کینہ کو نکالو، حسد کو نکالو، پاک کرو دل کو۔ ہاں مومن پاک ہے، پہلے کہتے پاک ہے، پاک سینے کو بھی دیکھو تمہیں کیسی بصارتیں ملتی ہے، کیسے کیسے خواب دیکھتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ہی فرشتہ کہا کہ عالم سامنے ہے اور حاجی کو لایا جائے گا، حاجی صاحب یہ بتائیے حج کے مسئلے تمہیں کس نے بیان کیا؟ کہ عالم صاحب نے۔ آ جائیے سائڈ، آ جائیے سائڈ۔ قرآن پڑھنے والے کو بلایا جائے گا، قرآن کس نے سکھایا؟ کہ عالم صاحب نے۔ ہاں آ جاتا ہوں۔ زکات دینے کا، زکات کا مسئلہ کون بیان کرتا؟ عالم صاحب۔ نمازی آ جا، میں جاؤں گا کنائی، نماز کے مسائل کس نے بیان کیے؟ عالم صاحب نے۔ ارے کا سب کچھ تو عالم صاحب نے، حج کے مسائل عالم صاحب نے، زکات کے مسائل عالم صاحب نے، تو سب سے پہلے عالم جنت میں جائے گا۔ کہو سبحان اللہ، پر یہ دونوں سے اللہ۔ تو عالم سے محبت رکھو، اللہ والوں سے محبت رکھو، نیک لوگوں سے محبت رکھو۔ تو بات میں کر رہا تھا محبوب الہی اپنی ماں کی بارگاہ میں بیٹھ کے، بادشاہ بھلے ہو لیکن گھر میں جائے نا تو بیٹا بیٹا باپ بننے کی کبھی کوشش نہ کرنا، یاد رکھنا۔ میں پہلے بیٹھ جاتے، اب یہ چمچے زیادہ تھے، بادشاہ کو کہا سب عالم تو آتے آپ کو سلام کرنے، جی حضور جی حضور۔ جو عالم نہیں کرتا نا اس کے بغاؤ باقی زیادہ ہو جاتا، جی حضور دے کے کرتا نہیں، اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے تو دنیا سے نہیں، جو دنیا سے ڈرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ دو باتیں، دو خوف جمع نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ یہ قرآن میں جو بولتا ہوں، قرآن میں اللہ خوف نہ لے، کوئی خوف نہ کرو، جو ہو جائے ہونے کو دیکھا جائے گا۔ اب حال یہ ہے محبوب الہی بیٹھتے ماں کے پاس، ماں بادشاہ پریشان کرتا ہے، آئے آئے ماں جب دعا کرے اور ماں کی دعا رد ہو ہی نہیں سکتا،
ماں ہمیشہ دعا کرتے تھے محبوب الہی. اب یہ ان کی امی کا انتقال ہو گیا، حضرت زلیخا نام تھا ان کا، انتقال ہونا ہی تھا کہ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ چاند رات کو جو بھی عالم سخی بہتیش مجھے سلام کرنے آئے گا اللہ اکبر. اب بادشاہ کی بات اگر نہیں مانو گے گردن الگ. محبوب الہی کو پیغام ہوتا ہے کہ حضرات اب آپ کے حاصل بڑھ گئے. کیا ہے حضرت؟ آپ کے حاصل بڑھ گئے، اب آپ کے جانا ہی پڑے گا. کیا ہے؟ آپ کے بادشاہ کے محل میں جانا ہی پڑے گا، میں نہیں جاؤں گا. ایک روز پہلے محبوب الہی اپنی ماں کی قبر پہ گئے حضرت زلیخا کی، اور کھڑے رہ کر کہتے ماں کل ہوگا چاند، کل ہوگا چاند، یہ تیرا اور میرا آخری دیدار. اے ماں یہ تیرا اور میرا آخری دیدار. ارے ماں کا ہاتھ چومنے سے اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ماں باپ کا چہرہ دیکھتے تو اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ فضیلت ہم بھول گئے. گھر میں دعائیں قبول ہو جائیں ماں دعا کرتے تو ہم بھول گئے. قسم خدا کی حضرت زلیخا کی بارگاہ میں قبر پاک پر میں تو الہی روئے. ماں تھی نا ماں، کہ ماں میرا تیرا آخری دیدار ہے، کل چاند ہوگا، ہر ایک عالم جائے گا، فالن جائے گا، سیدل جائے گا، بادشاہ کو سلام میں نہیں جاؤں گا. جب نہیں جاؤں گا تو جو میرے چمچے ہیں، جو دشمن ہے، بادشاہ کو کہے کہ بادشاہ سلامت، محبوب الہی نہیں آئے، اور بادشاہ کہے گا اس کی گردن الگ ہے. اللہ اکبر. قسم خدا کی چاند ہوا، سب گئے، عالم گئے، محبوب الہی نہیں گئے. اب اللہ کی ولیہ کی بارگاہ میں محبوب الہی کی ماں بھی ولیہ تھی. ولیہ قبر کا ہاتھ اٹھائے، اللہ کرم فرما، میرے بیٹی نور و برکت عطا فرما. ابھی دعائیں ہو رہی تھی. قسم خدا کی بادشاہ